بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنے کی دعوت دی گئی ہے، یہ آج مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ موجودہ دور میں اسلامی ریاست کا ڈھانچہ کیا ہوگا۔ موجودہ دور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کیا ایک جیسے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اگر بالکل ایک جیسے ہیں تو پھر موجودہ دور اور اس دور کا جو بھی ڈھانچہ ہے وہ ایک ہی ہوگا، اور اگر آج کے دور اور اس دور میں فرق ہے تو پھر سوچنا پڑے گا، اور سوچنا یہ بھی پڑے گا کہ کتنا فرق ہم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں جو آیہ کریمہ تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں واضح طور پر واشگاف الفاظ میں اس بات کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے، اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور اسلام کو بطور دین اختیار کرنے پر میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ اس آیت کی روشنی سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اب اس میں مزید کسی قطر و بیون کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں، اس لیے تو مکمل کر دیا گیا، اور یہ مکمل کرنے میں صدیاں نہیں ہزاروں سال بیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ایک عمل کا آغاز ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہوا۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ 23 سالوں میں مکمل ہوا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ اصل میں در حقیقت ختم نبوت کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ تھا اس کی تکمیل ہو گئی ہے، تو جو نبوت کی تکمیل ہوئی ہے وہ در حقیقت دین کی تکمیل کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ تو یہ ہزاروں سالوں پر محیط عمل اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں آ کے مکمل ہو گیا۔ اب جو ہمارے سامنے سوال کھڑا ہے کہ آج کے دور میں دین کی تعبیر کیا ہوگی، تو اس کی اہمیت محسوس کریں کہ کیا ہم دین میں تغیر و تبدل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں کمی کر سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ جسے ایمان کی رمق، کوئی بھی ذرا سی بھی جس میں ایمان کی رمق ہو اور تھوڑا سا بھی جسے اسلام کے بارے میں پتا ہو، وہ کم از کم یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم اسلام میں کمی بیشی کے مرتکب ہو سکتے ہیں، یا ہمارا حق ہے، یا ہم زمانے کا بہانہ کر کے کچھ کاٹ سکتے ہیں یا کچھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ جسے بھی دین کی سمجھ ہے وہ کبھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو پھر جو سوال ہے وہ اصل میں سمجھ لیجئے کہ اب اصل بات کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بات ضرور یہ تو حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آج کے دور میں بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معاشرہ ہے، دیکھیے اس کی بنیادی اکائی جو اس زمانے میں تھی وہی آج بھی ہے۔ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے خاندان، جو میاں اور بیوی سے وجود میں آتا ہے۔ یہ باتیں اس وقت بھی اسی طرح تھی، آج بھی اسی طرح ہیں۔ اس سے آگے بنتی ہے برادری یا قبیلہ، اور یہ قبیلہ تنظیم کرتا ہے خاندانوں کی، منظم ہوتے ہیں اس قبیلے کی صورت میں۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں قبیلے موجود ہیں، کوئی آفریدی ہیں، کوئی شنواری ہیں، قبیلے موجود ہیں، لیکن وہ تنظیم کا ذریعہ نہیں ہے۔ ان کا کوئی، جیسے پہلے ٹرائبل چیف ہوتا تھا، اب نہیں ہے، اور کسی قبائلی علاقے میں ہو تو وہ بہت محدود ہے، لیمیٹڈ ہے اس کا دائرہ اثر۔ دنیا میں تو اب اس قبائلی دور کا خاتمہ ہو چکا ہے، تمام آپ کے بڑے شہروں میں اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب قبیلہ موجود نہیں ہے، قبیلے کی جگہ تنظیم سازی کے لیے کچھ اور ادارے ہیں جو وجود میں آ گئے ہیں،
कम अज कम जो उस जमाने में तंजीम साजी की बुनियाद थी कबीला, वो आज मुनहदम हो चुका हुआ है। दूसरी बात, उस जमाने में हम देखते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी नहीं, यानी जो आपकी इस्लामी रियासत है वो उसके पीछे जो मोटिवेशनल फोर्स है उसे चलाने के लिए जो लोग जज्बा अमल है वो सारे का सारा तकवा से मिल रहा है। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, आखिरत का डर, अल्लाह के सामने पेशी का डर। हर आदमी अपनी पर्सनल मोटिवेशन से नाफरमानी नहीं करता। आज के जमाने में वो तकवा गिरते गिरते बहुत गिर चुका है, ना होने के बराबर रह गया है। और दुनिया में जो निजाम चल रहा है वो चल रहा है दर हकीकत कानून की अमलदारी और कानून की खिलाफ वर्जी करने के नतीजे में जजा और सजा का तस्वुर या सजा का तस्वुर या जेल भेजे जाने का डर या पकड़े जाने का खौफ, ये वो चीजें हैं। और इसके लिए पूरा निजाम, मैकेनिज्म, जिन ममालिक में ये मैकेनिज्म जितना फाल है वहां उतना ही करप्शन और निजाम से की हुक्म उदूली उतनी कम है, और जहां ये निजाम जितना गैर फाल है वहां उतनी ही करप्शन ज्यादा है। तो मालूम हुआ कि ये एक दूसरा फर्क आ गया। उस जमाने में पुलिस नहीं थी, इस तरह की फौज नहीं थी, इस तरह की एजेंसीज नहीं थी, खुफिया इदारे नहीं थे, निजाम फिर भी चल रहा था। आज के जमाने में इन सारे इदारों के बगैर निजाम चलना महाल है। तीसरी बात यह समझ लीजिए, यह खासतौर पे पिछले 300-400 सालों में जो हुआ है वो ये हुआ कि जो सनती इनकलाब आया है, उस सनती इनकलाब ने रियासत के बुनियादी ढांचे के अंदर एक बड़ी बुनियादी तब्दीली पैदा कर दी। पहले होते थे रियासत के जो अनासिर, जो इन्फ्लुएंशियल लोग, जिन्हें आप कहें कि जिनका असर होता था, माशरे को लेकर चलते थे, वो जागीरदार होते थे। उनके पास जागीरें होती थी, वहीं से दाने आते थे, उसी वजह से उनके बहुत से मज़ारे होते थे, वही उनकी फौज होती थी, उसी से फौज पाली जाती थी, उसी पे घोड़े पाले जाते थे। बादशाह सलामत को जब फौज की जरूरत पड़ती थी तो वो अपने इन मनसबदारों को, असल में उसी फौज की बुनियाद पर दरबार में मनसब मिलता था। आपने सुना होगा 5,000 मनसबदार, 10,000 मनसबदार। तो 5,000 10,000 का मतलब क्या है? वक्त आने पर इसने 5,000 फौजी प्रोवाइड करने हैं, वक्त आने पर इसने 10,000 फौजी प्रोवाइड करने हैं। स्टैंडिंग आर्मीज का तस्वुर नहीं है, वॉलंटियर्स हैं, लेकिन ये वॉलंटियर्स रियासत की सतह पर हैं। नीचे उनका एक सिस्टम मौजूद है, जागीरदार हैं जो उन्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जब जरूरत होगी वो पेश कर देंगे। और इस दौरान वो अपनी उस हैसियत का एक, यानी उनका एक स्टेटस बनेगा अपनी उस फौजी ताकत की बुनियाद पर। सनती इनकलाब ने आकर जागीरदारी का कर दिया खात्मा और उसकी जगह ले ली सरमायादार ने। लेकिन सरमायादार ने चालाकी या अयारी कहें या समझदारी कहें, जो आप उसे मर्जी कहें, उसने ये की, वो खुद नहीं सामने आया। उसने लाबियां बनाई, उसने हरकारे पाले, उसने जो शो बुआए हैं उनको सामने लाया, और बजायर इक़्तिदार उनका होता है, हकीकत में सरमायादार का होता है। इसीलिए इकबाल ने कहा था ना कि देवे इस्तिबदाद जमहूरी कबा में पाए को, तू समझता है कि आजादी की है नीलम परी। ये आजादी की नीलम परी नहीं है, ये एक नया गिरोह है इस्तिबदाद का, जिसने नौ इंसानी को जकड़ लिया है। और वो जकड़ा कैसे है कि इस सनती इनकलाब के नतीजे में सरमायादार की आमरीत कायम हो गई, और वो आमरीत उस तरह नहीं, दिल जबर नहीं हुई। जैसे एक जागीरदार डंडे के जोर पर लोगों को अपना ताबेदार रखता था, सरमायादार इस तरह ताबेदार नहीं रखता। उसने ताबेदार बनाने के 2 तरीके इख्तियार किए। एक सुनहरी जंजीरें हैं, आप हमारे यहाँ आए, ये हमारी कंपनी है, इसमें आपको ये फैसिलिटेशन की जाएगी, आपकी ये प्रिविलेजेस मिलेंगी, ये गाड़ी हमारी तरफ से है, ये कोठी हमारी तरफ से है, ये तनख्वाह आपको दी जाएगी। तो अब तो खुद बंदे का गुलामी करने को दिल खिंचा चला आता है। पहले जो है ना वो ट्रेड मार्क लगाते थे कोई कि ये मेरा गुलाम है, अब बंदा उनका जो है ना वो खुद अपने गले में डालता है तमगा कि ये है, मैं फलानी कंपनी का मुलाजिम हूं या नौकर हूं, ताकि लोग, ये स्टेटस का सिंबल बन गया है
कि मैं फलानी जो मल्टी नेशनल कंपनी का जो है ना वो सर्विसमैन हूं, तो अब आप समझ लें कि गुलामी का नया तरीका है, नए अंदाज में जो है ना वो तोक डाले गए गले में नए तरीके से, और नई बेड़ियां हैं जो इजाद की गई। एक ये देवी इस्तेदाद का पहलू है, और दूसरा राय आम्मा हमवार करने के तमाम जो जराए हैं उन पर सरमायादार का कब्जा हो गया। अखबार कौन निकालता है, टेलीविजन किसके होते हैं चैनल्स, ट्रेंड कौन सेट करता है, वो मैं और आप जो ट्वीट भी कर रहे होते हैं या जो हम कोई पोस्ट कर रहे होते हैं, ट्रेंड तो कहीं पहले से सेट हो चुका होता है, जिसके ताबे जाके हम वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। ये कौन करता है, इसके लिए क्या मैकेनिज्म है, इसका क्या तरीका है, ये दर हकीकत इसके पीछे बड़ी बड़ी लॉबियां होती हैं, थिंक टैंक होते हैं, और करोड़ों में उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, और वो एक एक नारा बनाते हैं, एक एक स्लोगन देते हैं, और फिर हम भी वो नारा लेके गली कूचे में घूम जाते हैं। तो ये अब यानी ज़राए इब्लाग पर कब्जा करके लोगों के अजहान पर, उनके ज़हनों पर कब्जा कर लेना। मैं समझ रहा हूं ये राय मैं बना रहा हूं, हकीकत में वो राय कोई और बना रहा हो, क्योंकि उसने मुझे वही इंफॉर्मेशन दी है जो मुझे उस राय तक पहुंचाती जो उसकी मर्जी है। अब ये सारा अगर आप ज़हन में रखें, दो शेर सुनने अल्लामा इकबाल के, ये जो अब इक्तिदार का चक्कर इसके बारे में कहते हैं, इस खेल में तायुन मरातिब है जरूरी। वो पहले भी तायुन मरातिब होता था ना, 5,000 10,000। इस खेल में तायुन मरातिब है जरूरी। शातिर की अनायत से तू फर्जी में प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोराए नाचीज, फर्जी से भी है पोशीदा शातिर का इरादा। वो जो वज़ीर आज़म बनता है उस बेचारे को खुद नहीं पता होता कि असल खेल क्या है। वो कहते हैं सड़ी गल हो गई है, लेकिन बाद में पता चलता है गल किसी और नाल हो गई है, लेकिन ये 5 साल के बाद पता चलता है कि बात किसी और के साथ हुई थी। तो फर्जी से भी है पोशीदा शातिर का इरादा। तो दुनिया अब हकीकत में तो ग्लोबल विलेज हम कहते हैं, इसका मतलब कोई आलमी हुकूमत भी है। कहने को कई ममालिक हैं, हकीकत में तो कोई आलमी निजाम है, वर्ल्ड ऑर्डर है जो नाफिज हो चुका, और उसके पीछे जो बैठा हुआ शातिर है, बाकी सब उसके ताबे चलते हैं। सिर्फ एक इशारा आपके सामने अर्ज कर दूं, उसी से आपको बात समझ में आ जाएगी। ये क्या हुआ, पूरी दुनिया में एक तरह के लीडर आना शुरू हो गए। ये मोदी साहब को आप देखें, वो जो एक बर्तानिया में आ गया था जॉनसन, उसको देखें, इसी तरह का एक फ्रांस का सदर बन गया था, ट्रंप आए चले गए, अब फिर लगता है कि आने लगे हैं। तो ये लोगों के ये माइंड शिफ्ट कैसे हो गया है। तो जब पहली दफा ट्रंप जीते थे तो अमरीकियों ने ये बात कही थी ना कि हम सोशल मीडिया के जरिए से इन्फ्लुएंस करके राय अम्माई बदल दी गई। तो जो बात मैंने आपके सामने अर्ज की थी कि अब तमाम ज़राए इब्लाग पर कब्जा करके मालूमात वही तयशुदा मालूमात दी जाती है, जिससे ज़हन एक खास नतीजे पर पहुंचते हैं। हम समझते हैं कि आजादी की नीलम परी है, हकीकत में ये नया एक देवे इस्तिबदाद है जिसने इंसान को अपने पंजे में जकड़ लिया है। ये है जो एक हकीकत जो हमारे सामने आती है। यार आप बैठ जाएं। अब आपने समझना ये है, एक चीज हम कर सकते हैं, एक चीज हम नहीं कर सकते। जब हम ढांचे की बात करेंगे तो ये जो इर्तिका हुआ है इस तमद्दुन के अंदर और रियासत के ढांचे में, इसको आप नहीं बदल सकते। आप बदलना चाहें भी तो नहीं बदल सकते। मसलन आज उस कबीले की जगह सियासी जमात ने ले ली है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब तंजीम साजी का जरिया क्या है, सियासी जमात, पॉलिटिकल पार्टी। अब कबीला खत्म हो गया है। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, ये पॉलिटिकल पार्टी की जगह पे कबीला वापस नहीं आ सकता, ये जमाना पीछे नहीं जा सकता, ये अब आगे ही जाएगा। नेशन स्टेट्स बन गई हैं, अब आप नेशन स्टेट को खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, इस नेशन स्टेट का एक ढांचा भी बन गया है, इसके 3 शोबे बन गए। पहले एक आदमी में जो सारी चीजें जमा होती थी वो अब उस 3 शोबों में बट गई हैं। जो बादशाह होता था वही मुकम्मिल है, वही मुंतजिम है, वही फैसले करने, आदिल भी, काजी भी वही है। जहांगीर जो है उसका अदले जहांगीरी मशहूर है, वो जाओ जंजीर खटकाओ, बादशाह सलामत ने फैसला कर देना। अदालत भी वो, कानून साज भी वो, और उसका अमल दरामद कराने वाला, एग्जीक्यूट करने वो भी वो।
آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو یہی چیز آپ کو وہاں نظر آئے گی. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں یہی چیز وہاں نظر آئے گی. اب جدید ریاست میں آ کے یہ تقسیم ہو گئے, مقننہ علیحدہ ہو گئی ہے, لیجسلیچر جسے ہم کہتے ہیں, جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک الگ, یعنی قانون ساز ادارہ بن گیا ہے, اور وہ لوگوں کی طرف سے الیکٹڈ ہوتا ہے. وہ خاندان کی بنیاد پر نہیں بنتا, لوگ منتخب کر کے اسے بناتے ہیں. جو ہمارے ملک ہے ان میں, چائنا جیسے ملک میں وہ ایک خاص پارٹی سے تعلق رکھتا ہوتا ہے. جو کمیونسٹ پارٹی کا ممبر ہے وہی وہ ان کی ایک باڈی ہے جس کا وہ رکن بن سکتا ہے, اور وہی وہ قانون سازی کر سکتے ہیں, عام شہری نہیں کر سکتا. تو ایک مقننہ ہے, ایک انتظامیہ ہے جسے ہم حکومت کہتے ہیں. حکومت کا سب سے جو ٹاپ کا لیول ہے وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں, پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو. نیچے جو مستقل ہوتے ہیں جیسے بیوروکریسی ہے, اس کے مختلف شعبے ہیں, پولیس کا محکمہ ہے, فوج کا محکمہ ہے, محکمہ مال ہے, سول ایڈمنسٹریشن ہے, یہ سارے جو ہیں یہ ملازم ہوتے ہیں ریاست کے, لیکن انتظامیہ کا حصہ ہوتے ہیں. اور ٹاپ پہ جا کے یہ پرائم منسٹر, اس کے نیچے جو اس کے وزیر ہوتے ہیں یہ سارے الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, لیکن وزیر سے نیچے جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ ملازم ہوتا ہے. یہ ڈھانچہ ہے جو اب بن گیا ہے. آپ اس ڈھانچے کو نہیں ختم کر سکتے, اور ختم کر دیں تو ریاست چلا نہیں سکتے. تیسری چیز عدالت ہوتی ہے, وہ ایک بیلنسنگ فیکٹر ہوتا ہے. کبھی مقننہ اور عدلیہ کے درمیان, حکومت کے درمیان, چونکہ اتھارٹی ساری حکومت کے پاس ہوتی ہے, طاقت اس کے پاس ہوتی ہے, معظم ملکوں میں فوج اس کے تابع ہوتی ہے, تو ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو وہ جو چاہے قانون سازی کرا لے, جو جس طرح چاہے عوام پہ جبر کرے, اپنی ضرورتیں پوری فسطائیت مسلط کر دے. اس کو بیلنس کرنے کے لیے عدالت ہوتی ہے کہ اگر کہیں عدم توازن ہو رہا ہو تو اس نظام کو, سسٹم کو متوازن اس عدالت نے کرنا ہے. خاص طور پہ سپریم کورٹ کا رول یہ رکھا جاتا ہے. یہ ہے جسے آج کی ریاست یہ, اور اس کو دنیا میں انسان کی بہت بڑی کامیابی تصور کیا جاتا ہے کہ ظلم کا خاتمہ کر کے ایک متوازن نظام کی حامل ایک ریاست تشکیل دی رہی ہے. اب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ایک خواہش ہمارے اندر یہ ہو سکتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے, آپ میں سے بھی کسی کی ہو سکتی ہے, کہ ہمیں ایک ایسا حکمران مل جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب حضرت عمر دوبارہ پیدا ہوگا, خواہش کرنا علیحدہ بات ہے, اور اگر اس پوٹینشل کا آدمی آج کے زمانے میں ہو بھی, اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مربی مل سکتا ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مربی نہ ملے تو دیکھیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوٹینشل تھا, قوت تھی, استعداد تھی, کیپیبلٹی تھی, وہ ابو جہل میں بھی تھی. اس لیے حضور نے دونوں کے لیے اکٹھے دعا مانگی تھی نا. اگر ابو جہل بھی اس طرف آ جاتا تو وہ بھی ایک عمر تھا اپنی جگہ پہ, وہ دوسری طرف گیا تو ابو جہل بن گیا. اب ہم میں سے اگر فرض کریں کسی کے اندر وہ پوٹینشل ہو, وہ کیپیبلٹی ہو جو حضرت عمر کی تھی, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تربیت نہ ہو, تزکیہ نہ ہو, تو یہ تو منفی طرف غلط رخ پر جانے کا زیادہ امکان ہوگا بجائے اس کے کہ وہ صحیح رخ پر جائے. لہذا کوئی ایک حکمران خواہ کتنا ہی پوٹینشل رکھنے والا ہو, اس کے اندر وہ تقویٰ نہیں ہو سکتا جو کہ اس زمانے میں تھا. اس لیے میں نے کہا تھا نا, اس زمانے میں نظام چلا تقویٰ کی بنیاد پر. آج نظام چلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں خاص طور پر کہ جو ایک بیلنس ہوتا ہے, نگرانی کا ایک نظام ہوتا ہے, چیک اینڈ بیلنس. جب تک آپ کوئی چیک نہیں رکھیں گے کسی فرد کے اوپر, وہ بیلنس نہیں رہ سکتا. آج کا اصول ہی وکھرا ہو گیا. آج کا اصول یہ ہے, اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ. جس کے پاس طاقت ہوگی, اتھارٹی ہوگی, اس کے اندر رجحان ہوگا کرپشن کی طرف. کرپشن یہی نہیں ہوتی, مالی کرپشن ہی نہیں ہوتی, لا قانونیت بھی, اپنی مرضی چلانا بھی کرپشن ہے. تو وہ تو کرپشن کی طرف ایک رجحان رکھتا ہی رکھتا ہے. اور جہاں ایبسولوٹ اتھارٹی ہوگی, وہ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی, جس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, وہ 99 کمپنیاں بنا لے پیزا کی, کون اسے پوچھے؟
ادھر تو آپ چھوٹی سی بات پہ پکڑے جائیں گے جب کوئی پکڑنا چاہے، نہ پکڑے تو نہ پکڑے، لیکن پکڑنا چاہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑے جائیں گے. جہاں ایبسولوٹ اتھارٹی ہوگی وہاں کون پکڑے گا؟ آج کا زمانہ یہ ہے، بدل گیا ہے. اس بدلے ہوئے زمانے میں وہ جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے اسے لے کے چلیں گے تو ریاست چلے گی، نہیں تو نہیں چلے گی. اچھا اب یہ دیکھیں، اللہ کو کیا معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے؟ اللہ کو معلوم تھا. یہ ختم نبوت کا ایک پہلو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیں وہ زمانہ اور ہے، یہ زمانہ اور ہے، اور ختم نبوت کے نتیجے میں ایک بنیادی فرق بھی پیدا ہو گیا ہے. اور وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر خلیفہ خود اپوائنٹ کیا کرتے تھے، جس کو نبی کہتے ہیں. وہ اللہ کا اپوائنٹڈ ہے نا، ہم کہتے ہیں معمور من اللہ ہے. اب کسی نبی نے نہیں آنا. اب وہ معموریت کس کی ہے؟ امت کی ہے. لہذا اب جو خلیفہ ہوگا وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا، وہ خلیفۃ المسلمین ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ حیثیت اب امت کو دی ہے بحیثیت مجموعی، اور امت نے اپنے اندر میں سے جس کو نمائندہ بنانا ہے وہ اس کا در حقیقت بن جائے گا خلیفہ. وہ خلیفۃ المسلمین کہلائے گا، وہ خلیفۃ اللہ نہیں کہلائے گا. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرآن مجید جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ذکر بھی آیا ہے، وہاں جمع کا صیغہ آیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. ان سب کو زمین میں خلافت عطا کرے گا. یہ نقطہ ذہن میں رکھیں. اب یہ جو خلافت ہوگی یہ مسلمانوں کی اجتماعی خلافت ہوگی، کسی فرد کی خلافت نہیں ہے. فرد کی خلافت وہ تھی جو اللہ تعالیٰ شخصی طور پر کسی کو مامور کر دیتا تھا کہ یہ میری طرف سے میرا نمائندہ ہے، یہ نبی ہے، میرا پیغام اس کے پاس آتا ہے، یہ میرا وائس رائے ہے. اب وہ زمانہ ختم ہے. یا اس چیز کو سمجھ لیں کہ اصل گمراہی کیا ہے، بنیادی گمراہی کیا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا سٹرکچر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سٹرکچر کی روح کیا ہے، اس کی سپرٹ کیا ہے، اس کے پیچھے یعنی وہ سٹرکچر سرو کس چیز کو کر رہا ہے. یہ اہم بات ہے. اس کو مثال سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں. میرا جسم ہے، میں کبھی بچہ تھا، پھر آج میں اس کے بعد جوان ہوا، آج بوڑھا ہونے کے قریب ہوں، میں تو ہو گیا ہوں. یہ میرا بازو ہے، یہ میرا سینہ ہے، میرا چھوٹا ہے، مودی کا 56 انچ ہے. تو چونکہ اس کا 56 انچ ہے، اس کے لیے کوئی اور بنیاد بنے گی اسلام قبول کرنے کی، اور میرا چونکہ کوئی 32 انچ ہے تو اس کے لیے کوئی اور بنیاد بنے گی. یا ایک کلمہ دونوں کو مسلمان کر دے گا. وہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جائے گا یا نہیں؟ 56 انچ کے سینے سمیت. اور میں کلمہ پڑھ لوں تو میں بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان. تو اصل بات میرا ڈھانچہ یا اس کا ڈھانچہ نہیں، میرا وزن یا اس کا وزن نہیں، اس کا قد و قامت اور میرا قد و قامت نہیں. اصل اہمیت کلمے کی ہے، جس نے پڑھا مسلمان ہو گیا. تو اصل اہمیت یہ نہیں ہے کہ ریاست کا ڈھانچہ کیا ہے، یہ تو انسان ارتقا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا. اصل اہمیت یہ ہے کہ اس کا نظام کیا ہے، وہاں حکمرانی کس کی تسلیم کی جاتی ہے. اب اگر قدیم دور کو بھی لیں، اگر وہاں پہ حکمرانی فرعون کی تسلیم کی جائے گی تو شرک ہے، طاغوت ہے. حکمرانی اگر نمرود کی تسلیم کی جائے گی تو طاغوت ہے. اور نظام ویسا ہی ہو، یعنی سٹرکچر ویسا ہی ہو، ڈھانچہ ویسا ہی ہو، بادشاہی والا ڈھانچہ ہی ہو، لیکن حکمرانی اللہ کی تسلیم کی جائے. داؤد علیہ السلام کو کہا جائے کہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے، تو یہ طاغوت نہیں ہے، عین اسلامی نظام ہو گیا. سلیمان علیہ السلام وہ بھی بادشاہ ہیں دیکھنے میں، لیکن وہ اپنی مرضی نہیں چلا رہے، اللہ کی مرضی چلا رہے ہیں. تو یہ بھی در حقیقت خلافت کا نظام ہو گیا ہے. اب واپس آئیں اپنے جسم پر. آج کل ایک نعرہ چلتا ہے، میرا جسم میری مرضی. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا. میری مرضی کا کیا مطلب؟ میری خواہش، جو میری خواہش ہے اسی کی حکمرانی ہوگی میرے جسم پر. اور ایک دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں، میرا جسم اللہ کی مرضی. تو ایک چھوٹی سی ریاست ہے نا، 5 ساڑھے 5 6 فٹ کی،
جس کے اوپر ایک آدمی نے اعلان کر دیا یہاں اللہ کی مرضی چلے گی، اب یہ اللہ کا بندہ ہو گیا۔ جس نے کہا نہیں میری مرضی چلے گی، یہ اللہ کا باغی ہو گیا۔ اسی طرح کسی ریاست کا تصور کیجیے، تو اب بادشاہی نظام تھا، بادشاہ نے کہا میں اللہ کی مرضی کے مطابق رعایا کے درمیان فیصلے کروں گا، یہ خلافت کا نظام ہو گیا۔ اور ایک ریاست وہ ہے جہاں جسے آج ہم کہتے ہیں جمہوری نظام ہے۔ جمہوری نظام کا مطلب کیا ہے؟ جمہوری نظام کا مطلب ہے عوامی، عوام کا دور ہے، عوام کی رائے لی جائے گی۔ وہاں پہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو عوام کی مرضی ہوگی وہی قانون بنے گا۔ اگر یہ بات ہو تو یہ اس کے شرک ہونے میں تو کوئی شک نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ بادشاہ ہے، قانون تو اس کا ہوگا۔ اس نے کہہ بھی دیا لا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اس کا قانون مت توڑو، اس کے حکم کے خلاف مت چلو۔ اس نے بتا دیا میں بادشاہ ہوں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی بادشاہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کل بادشاہی ہے، الملک، ساری کی ساری بادشاہی اس کے ہاتھ میں۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو کے کہے میں بادشاہ ہوں، میری مرضی ہے، میرا آرڈر ہے، میرا حکم چلے گا، وہ کہتا ہے میں اپنی بادشاہی میں کسی کی شرک گوارا نہیں کرتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ لا يشرك في حكمه أحدا، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں، قانون بنانے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی شریک ہو وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا الہ ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جس کو وہ کہتے تھے حلال ہے وہ مان لیتے تھے، جسے وہ کہتے حرام ہے وہ تسلیم کر لیتے، یہی تو رب بنانا ہے۔ تو الہ کا مطلب بھی حاکم، رب کا مطلب بھی حاکم، بادشاہ وہ ہے، اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو جہاں عوام اپنی مرضی چلائے وہ بغاوت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بغاوت پر مبنی نظام ہے۔ لیکن وہی عوام یہ طے کر لے میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا جسم اللہ کی مرضی، اور یہ جو ہمارا نظام ہوگا یہاں پہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ یہ اصول کیا ہو گیا؟ جو قرآن و سنت کے خلاف بنے گا وہ کل عدم ہوگا۔ کون کل عدم کرے گا اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو ایسا کوئی حکم مخلوق میں سے ہم کسی کا بھی نہیں مانیں گے۔ جیسے ہماری عدالتیں آج کل کہتے ہیں کہ کوئی غیر آئینی حکم پورا کرنے کی جو ماننے کی پابند کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی سینئر اگر کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، وہ انکار کر سکتا ہے۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوئی ایسا حکم ملے جو میری نافرمانی پر مشتمل ہو مت مانو۔ وہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی خلیفہ بنتا تھا اس میں عوام کی رائے کو کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، یہاں تو عوام کی رائے دی جائے گی۔ وہاں ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی خلیفہ ہوتا تھا وہ جو فیصلہ کر لے سب اسے مانتے تھے، یہاں پہ ایک مجلس قانون ساز ہوگی جو اجتہاد کرے گی۔ وہاں ہمیں لگتا تھا کہ اگر فرض کرے کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو کس کے پاس لے کے جائیں، یہاں ایک عدالت ہوگی جس کے پاس لے کے جائیں گے کہ یہ قانون جو بنا ہے قرآن و سنت کے خلاف بنا ہے، علماء آئیں آ کے دلائل دیں گے، ثابت کر دیں تو قانون کل عدم ہو جائے گا۔ یہ سارے جدید دور کے تقاضے ہیں جو آپ کو پورے کرنے، نہیں پورے کریں گے تو خرابی پیدا ہوگی، پورے کریں گے تو بیلنس رہے گا، نظام چلتا رہے گا۔ یہ وہ شے ہے جو سمجھنے کی، اس کو سمجھے بغیر ہم اسلامی نظام نہیں لا سکتے، اس لیے کہ زمانے کو پیچھے لے کے نہیں جا سکتے، جتنا آگے آ گیا ہے اسی کے اندر وہ روح داخل کرنی ہوگی۔
آپ نے جب اس میں یہ روح داخل کر دی کہ حکمرانی اللہ کی ہے، انسان کے پاس وائسرنسی ہے، یہ روح داخل ہو گئی، اب ڈھانچہ جو مرضی ہو، وہ فیڈریشن ہو یا کنفیڈریشن ہو، وہ پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اسلام نے نہ صدارتی نظام پر پابند کیا ہے، نہ پارلیمانی نظام پر پابند کیا ہے، نہ وعدانی طرز حکومت کا پابند بنایا ہے۔ یہ امر حکم ہے، یہ امر حکم سمجھتے کیا ہے؟ ایک امر اللہ ہے، اللہ کا حکم، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا، امر اللہ کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس امر اللہ کے امبریلے کے اندر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ امر ہم بھی ہے۔ امر ہم کیا ہے؟ یہ لوگوں کا فیصلہ ہے۔ جہاں اللہ کا حکم موجود نہیں، جہاں رسول کی رہنمائی موجود نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ خالی جگہ ہے جو امر ہم ہے، جو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ فیصلہ انہوں نے کیسے کرنا ہے؟ قرآن نے اصول دے دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ یہ جو ان کا امر ہم ہے، یہ ان کے بامی مشورے سے طے پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دور خلافت راشدہ ہے، وہاں اس امر ہم پر عمل کیسے ہوتا تھا؟ یہ قبیلہ اوس کے چیف ہیں، یہ قبیلہ خزرج کے چیف ہیں، یہ عشرہ مبشرہ ہیں، یہ پہلے ہی سے منتخب شدہ لوگ ہیں، یہ تا حیات اس پوزیشن پر ملازمان ہیں۔ ان کو بلاؤ، انہیں بیٹھاؤ، یہ مجلس شورا ہے، یہ مسلمانوں کے نمائندگان ہیں، تا حیات نمائندے ہیں۔ انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا، حضرت ابو بکر ہمارے خلیفہ ہیں، اب تا حیات خلیفہ بن گئے۔ 2.5 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب پھر یہ شورا بیٹھی، حضرت عمر پر ویسے تو وہ مشورہ دے گئے تھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد بہرحال بیعت تو ہوئی۔ اب یہ لوگوں نے قبول کیا وہ بات جو حضرت ابو بکر مشورہ دے گئے تھے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بن گئے خلیفہ۔ اسی طرح یہ نظام چلا۔ آج کے دور میں یہ شورا کیسے بنے گی؟ میں نے پہلے بتایا قبیلہ تو رہا نہیں، نہ اوس رہا نہ خزرج رہا، جو قبیلے موجود ہیں ان کا کوئی چیف نہیں رہا جس کو پورا قبیلہ تسلیم کر لے کہ جو اس کی بات ہے وہ میری بات ہے۔ یہ نظام ختم ہو چکا۔ اب اس کی جگہ جو نظام آیا ہے، لوگ اپنا نمائندہ خود منتخب کرتے ہیں، یہ طے شدہ ہوتا ہے، یہ اس علاقے کا نمائندہ ہوگا۔ جو نمائندہ وہ منتخب کرتے ہیں گویا وہ ان کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی رائے ان سارے لوگوں کی رائے بن جائے گی۔ امر ہم ہے، سارے ہم میں سارے شامل ہیں، تمام مسلمان شامل ہو گئے۔ جب تمام مسلمان شامل ہو گئے تو وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ اس شورا کا آج کا نام پارلیمنٹ ہے۔ اور یہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ علامہ اقبال کو اب 100 سال ہونے کو آگے، 90 سال تو ہو گئے انہیں فوت ہوئے۔ یہ اس وقت وہ کہہ گئے تھے کہ آج کے دور میں اجتہاد پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا، کوئی فرد نہیں کرے گا، کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا، کوئی خاص طبقہ نہیں کر سکتا، جو عوام کے نمائندے ہوں گے وہ بیٹھ کے کریں گے۔ اب انہوں نے غلط اجتہاد کر دیا تو عدالت موجود ہے، جو اہل علم ہیں وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اپنے دلائل رکھیں گے، اور عدالت کے پاس اختیار ہوگا کہ قرآن و سنت کے خلاف بنائے کل عدم کر دیں گے۔ یہ نظام اگر چلے، صحیح معنوں میں چلے، آپ پلیز آج کی عدالتوں پر کیا آپشن کیجیے گا، آئیڈیل صورت کو سامنے رکھیں تو یہ نظام، جیسے کہ امریکہ میں اس وقت نظام چل رہا ہے، جمہوری نظام چل رہا ہے، تو آپ کا یہ نظام اس طرح چل سکتا ہے اگر اس طرح کی ایجوکیشن لوگوں کی ہو اور ان مناصب پر ان لوگوں کو بٹھایا جائے جو اہل ہوں۔ تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ وہ عدالت میں گئے، جب 2-3 دفعہ کوئی فیصلہ کالعدم ہوگا تو اس سے پہلے پارلیمنٹ فیصلہ کرنے سے پہلے ماہرین کو بٹھائے گی، علماء کو بٹھائے گی، ہم یہ قانون بنانے لگے ہیں، کہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس پر، کہاں سے اعتراض ہو سکتا ہے، کیا اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے، پہلے ہی سے ایک محتاط قانون سازی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اب آ جائے امر و حکم کے دوسرے پہلو کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ امر و حکم سے مراد تمام مسلمان ہیں۔ اب ایک قانون پاکستان میں بنتا ہے تو وہ کیا افغانستان پر بھی نافذ العمل ہوگا، وہ کیا ایران پر بھی نافذ العمل ہوگا، اس لیے کہ فی الواقع ہم 58 ممالک میں تقسیم ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب اگر کبھی خلافت آئے گی تو پہلے کسی ایک ملک میں آئے گی، جو بھی قانون بنے گا وہ اس ملک کی حد تک ہوگا،
उसकी उम्मत मुसलमान सारी के लिए वो इजमा की हैसियत नहीं रखेगा। रफ्ता रफ्ता कहीं चलते चलते इर्तिका होते होते दोबारा उम्मत बनेंगे। आप ये समझें कि एकदम सब उम्मत बन जाएंगे, नहीं बन सकते। अब मैं एक आपके सामने एक तस्वुराती तस्वीर रखता हूं। फर्ज करें पाकिस्तान में खिलाफत आ जाती है, उसकी बरकतें देखकर अफगानिस्तान भी जो है उसी निजाम पर आ जाता है, ईरान में भी हो जाता है। ये मुसलमान ममालिक जो है उस निजाम को इख्तियार कर लेते हैं। इन ममालिक के जो सरबराहान हैं, वजीर आजम है या सदर है, वो सारे के सारे अपने मुल्क के नुमाइंदे हैं कि नहीं? ये नुमाइंदगान किसी मजलिस में बैठते हैं और वहां अपने लिए कोई एक सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लेते हैं या कोई सदर मुंतखब कर लेते हैं, तो बाल्फाज दीगर वो सारे मुसलमानों का इनडायरेक्टली नुमाइंदा हो गया या नहीं हो गया? जैसे दुनिया में आज कन्फेडरेशन की सूरत कहते हैं, यही बन जाए, मतलब पूरे मुसलमानों के इन ममालिक के होते हुए उनका जो खारजा पॉलिसी एक हो जाए, उनका जो ये माल का मामला है, उनकी ये जो अपना खजाना है, ये एक हो जाए, और ये कि उनके लिए डिफेंस अपना एक कर लें। ये तीन शर्तें पूरी कर लें, बेशक अलग अलग ममालिक रहें, कन्फेडरेशन की सूरत बन गई ना। फिर ये दरमियान से तुरानी और ईरानी और अफगानी असबियतें कम होंगी जब जाके, तो फिर कहीं जाके तो वो आखिरी खिलाफत के जिसमें सब नील के साहिल से लेके ताबा खा के काशगर एक हो जाएंगे, ये एकदम नहीं होगा, कुन फयकून से नहीं होगा, ये दर्जा बदर्जा होगा। लतर का बुन्ना तबका न तबक होगा। अब आ जाए आखिरी बात की तरफ। मैंने इशारा किया था कि ये एक अमरोहुम है, और उसके ज़ैल में एक बात ये कही थी कि अहल लोगों के सुपुर्द जिम्मेदारियां करना। कुरान मजीद ने इसके बारे में जो रहनुमाई दी है वो क्या है कि मुसलमानों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अपनी अमानतें यानी जो इज्तिमाई जिम्मेदारियां हैं अहल लोगों के सुपुर्द करो, नाअहल लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चहीते लोगों को न नवाजो। उस मनसब का जो अहल हो उसको वहां पर बैठाओ। अब इसकी दोनों तरफ बात आएगी। आप वोट किसको दें? जो अहल हो उसको नहीं, जो आपको टूटी लगा के दे, उसको नहीं जो जिससे आप समझें कि मेरे ऊपर एफआईआर बनेगी, झूठी बने सच्ची बने, ये मेरी मदद करेगा। उसको नहीं कि मेरे बेटे को नौकरी दिलाएगा। उसको वोट दें जो उस मनसब पे जाके उसका फरीजा अदा कर सके, आप समझें अल्लाह के सामने जवाब दे सकें कि जो बेहतरीन बंदा मेरी नजर में था मैंने उसको वोट दिया है, अपने मतलब को नहीं दिया है। दीन के लिए जिसको कारामद समझा है और उस मनसब के लिए जिसको कारामद समझा उसको वोट दिया है। एक मामला इसका मतलब यह हो जाएगा। और दूसरा क्या है, जो हुक्मरान हैं, जो जिम्मेदारियों पे बैठे हैं, जो कहीं तयनाती करते हैं, अपॉइंटमेंट्स करते हैं, उनके ऊपर फर्ज है अहल बंदा लगाएं, चपरासी लगाएं तो जो उस काम का अहल हो वो लगाएं, सिफारिश को न देखें। कोई तहसीलदार लगाएं तो अहल लगाएं, कोई पटवारी लगाएं तो अहल लगाएं, किसी शहर का कोई मुंतजिम लगाएं तो अहल लगाएं। जिम्मेदार लोगों को और अहल लोगों को जिम्मेदारियां तफवीज करें। ये पहला उसूल है, अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। दूसरा उसूल क्या है? जब तुम फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। यह खास तौर पर अदलिया के लिए, जो हुक्मरानी की एक शाख बन गई। पहले यह हुक्मरानों ही के लिए था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम्हें खलीफा बनाया है, लोगों के दरमियान अदल करो। लेकिन अब ये हुक्मरान फैसले नहीं करते, अदलिया फैसले करती है। तो खास तौर पर यह अदलिया के लिए रहनुमाई हो गई कि रिश्तेदारियां ना देखो, सियासी अपने मकासद ना देखो, तुम अपना सियासी एजेंडा आगे ना बढ़ाओ, अपने मफादात ना देखो। ये ना देखो कि कौन सी जो है ना वो सोसाइटी के अंदर तुम्हें बना बनाया घर मिल जाएगा। लोगों के फाइलों के पहिए मत बनो, बल्कि फैसले अदल और इंसाफ के साथ करो। और तीसरी बात यह है कि आम मुसलमान को एक रहनुमाई दी गई, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी मामले में इसके बावजूद तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए। अब ये देखिए, ये सारे अमरोहुम हैं, ये मुसलमानों के मामलात हैं, और उन मामलात में भी अल्लाह ताला रहनुमाई दे रहे हैं, मोटे मोटे उसूल दे रहे हैं। ये इन मामलात में, अपने मामले में तुमने इन एहतियातों को मलूज रखना है।
تو اگر حکمرانوں کے ساتھ تنازع ہو گیا، اصل میں تو وہ پہلی بات تو یہ تھی نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو تمہارے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ رسول تو کلیئر ہو گئے، اطاعت کے معاملے میں وہ ہمیشہ بریکٹڈ آتے ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، بلکہ یہ کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت مشروط ہے، اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف حکم نہ دیں گے، کوئی ایسا حکم دے دے جو اللہ اور رسول کے حکم کو توڑتا ہو، ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہ تنازع ہو گیا، یہاں تنازع پڑ گیا۔ تو جب تنازع پڑے تو فردو، اسے لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف۔ اس کا مطلب ہے تنازع کس کے درمیان ہوا؟ مقننہ اور عوام کے درمیان ہو گیا، یا انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان ہو گیا، یا انتظامیہ حکومت اور عوام کے درمیان ہو گیا۔ اب یہ ریزالو کہاں جا کے ہوگا؟ یہ عدالت میں جا کے ہوگا، وہ فیصلہ کرے گی کہ اللہ رسول کے مطابق ہے یا یہ کہ اس سے ہٹ گیا۔ اب دیکھیے، یہ جو تصور ہے نا ایک دنیا میں مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ مذاہب کا دور لگ چکا ہے، گزر چکا ہے۔ اب جو جدید ریاست ہے، آپ نے بڑے بڑے علماؤں کو سنا ہوگا یہ بات کہتے ہوئے، اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، مزے کی بات ہے، دیکھیں یہ کوئی اسلام اللہ نے ایسا بنایا نا، آپ یہاں سے غلطی کر کے وہاں تک جائیں تو پکڑے جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ رائے دیتے ہیں نا کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، وہ دوسری سانس میں ایک اور رائے بھی دیتے ہیں، جہاد کا اعلان ریاست کر سکتی ہے۔ آپ کو مزہ نہیں آیا؟ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے۔ یہ پیراڈاکس ذرا سمجھے، مجھے کوئی حل کر کے دے دے۔ اور بھی کچھ کہتے ہیں، مزید بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی ذاتی خطبہ، یہ تو صرف ہندوستان میں اس کا رواج ہے، باقی یہ کہ خطبہ جمعے کا مولوی صاحب، خطیب صاحب وہی پڑھیں گے جو حکومت اس کو ڈکٹیٹ کرے گی۔ ویسے ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ یار اب بھی آپ علامہ ہی کہیں گے تو پھر آپ کی مرضی، میں پھر آپ کو علامہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ سارے ریاست کے اہلکاروں کے دھندے بنائے ہوئے ہیں، الو بنا رہے ہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کا میں نے ابھی آپ کو اتنی آیتیں پڑھ کے سنایا نا، بادشاہ ہے، بادشاہ ہے کہ نہیں ہے؟ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں مجھ سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب آپ سوچیں یہ بات، بادشاہ ایک سیاسی تصور ہے یا نہیں؟ اقتدار اعلیٰ اس کا ہے، یہ ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے یا نہیں؟ تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ سیاست سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں؟ اس کا مطلب آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے مالک میں ہوں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میرا ملک میری مرضی؟ مالک وہ ہے جو مالک ہے، وہ پوچھے گا مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا؟ تمہارا ہوتا تو کیوں پوچھے؟ اور آخرت میں یہ بھی تو ڈنکا بجے گا نا، لمن الملک اليوم۔ تم کہتے تھے مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، پتر ادھر آنا، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ بش کی ہے، ٹرمپ کی ہے، فرعون کی ہے، نمرود کی ہے، جن کے تم بوٹ چاٹتے تھے ان کی ہے، جو میری ہے۔ لمن الملک اليوم۔ تو اسلام میں سیاسی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، سماجی نظام بھی ہے، فلیکسیبل ضرور رکھا ہے، لیکن فلیکسیبل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کو اختیار ہے جو مرضی کرتا پھرے۔ اصول دے دیے ہیں، مومن بندھا ہوا گھوڑا ہے، اس دائرے کے اندر ہی اسے آزادی دی گئی ہے، حدود اللہ کی پامال نہیں کر سکتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جس نے اللہ کی حدود پامال کی، فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو اچھی طرح یہ بات، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ اسلام
ریاست کی سطح پر رہنمائی دیتا ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام کی اصل تعلیمات ظاہری تب ہوتی ہیں جب ریاست کی سطح پر اس کی عملداری کو تسلیم کیا جائے۔ جسے آج سیکولر فیلڈ مانا جاتا ہے، وہاں اگر اسلام کا غلبہ نہ ہو تو اسلام دین سے مذہب بن کے رہ جاتا ہے، اور مذہب ہونے کے اعتبار سے وہ کرسچینٹی، ہندو مت، جین مت، بدھ مت کے برابر آ جاتا ہے، جبکہ وہ ان سے بڑھ کر ہے۔ دین کا لفظ اسلام استعمال کرتا ہے اپنے لیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور قرآن مجید میں دین کا لفظ بدلے کے لیے بھی آیا ہے، مالک یوم الدین، اور دین کا لفظ بادشاہ کے نظام کے لیے بھی آیا ہے، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کا دین یعنی جو مصر کا بادشاہ ہے اس کے دین میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روکتا، یعنی بادشاہ کا جو قانون تھا، چوری کی سزا وہ نہیں تھی جو انہوں نے خود تسلیم کر لی تھی کہ جس کے مال میں سے برآمد ہوگا مال مسروقہ وہ غلام کے طور پر رکھ لیا جائے گا۔ مصر میں یہ قانون نہیں تھا۔ تو دین الملک تو دین اللہ، اس کے برابر کر کے دیکھیں تو یہ سمجھنا یا کہنا بہت بڑی گستاخی کی بات ہے کہ اسلام کا ریاست کے معاملات سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی اتنی ہی حماقت کی بات ہے کہ ہم سمجھیں جو اس کا ڈھانچہ 1400 سال پہلے تھا این وہی اس دور میں بھی نافذ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان اصولوں پر مبنی آپ آج بھی اس جو آج کی جو جدید ریاست ہے، ایک نظام ان اصولوں پر مبنی آج بھی چلا سکتے ہیں۔ میں نے بہت موٹی موٹی باتیں کی ہیں کیونکہ تفصیلی باتیں کرنے کا وقت ہے بھی نہیں، اور یہ اس طرح کا فورم بھی نہیں ہے اس کے لیے، تو پھر آپ کو تفصیلات میں جانے کے لیے بلکہ صحیح ترین بات یہ ہے کہ یہ موٹی باتیں ہی ہوں گی کہ ہاں آپ جتنے بڑے کسی علمی کوئی مقالہ بھی لکھ لیں، حقیقی ان اصولوں پر مبنی حقیقی اسلامی نظام کب بنے گا؟ جب ایسے لوگ طاقت میں آ جائیں گے جو دل و جان سے چاہتے ہوں کہ ہم ایک اسلامی نظام یہاں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ اس ملک کی سطح کی انٹیلیجنشیا کو بٹھائیں گے، اس ملک کی سطح کے ٹیکنوکریٹس کو بٹھائیں گے، ملک کی سطح کی سیاسی قیادت کو بٹھائیں گے، ملک کی سطح کے علماء کو بٹھائیں گے۔ یہ سب بیٹھ کے سال لگے، 2 سال لگے، 3 سال لگے، اس کا تفصیلی ڈھانچہ بنائیں گے۔ ان اصولوں پر مبنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس سے مفر نہیں۔ البتہ میں ایک انتباہ، وارننگ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ ہمارے ہاں جذبہ ہے اسلام کا، اور پچھلے 20 سال کے ہم پیاسے بھی ہیں۔ پہلے حکمران کچھ نہ کچھ اسلام کا نام لے لیا کرتے تھے، 9/11 کے بعد جو ہم نے یو ٹرن لیا تو ہم نے اسلام کا نام لینے سے بھی توبہ کر لی۔ حکمرانوں کی سطح پہ وہ نام جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، تو ہم ذرا ترسے سہکے ہیں۔ تو اندیشہ یہ ہے کہ جیسے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمانوں سے قربانی لی گئی، پھر کبھی جمہوریت آ گئی، جمہوریت آ گئی، جمہوریت آ گئی کے نام پر قربانی لی گئی۔ اب کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ پھر آ کے ملک پھنس گیا ہے، اس سے نکالنے کے لیے اسلام کا تڑکا لگانا بہت ضروری ہے، تو کہیں پھر کوئی نقلی خلافت نہ آ جائے۔ تو میری بات کو یاد رکھیے، اصلی خلافت کون سی ہوتی ہے؟ عوامی جو ہے نا خلافت، عوامی حکمرانی نہیں، عوامی خلافت۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصطلاح استعمال کی، خلافت عامہ کا تصور۔ آپ جمہوری خلافت کہہ لیں چلیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک ہی بات ہے، عوامی خلافت یا جمہوری خلافت۔ اور یہ خلافت خاص لوگوں کی کون سی ہوتی ہے؟ نبی کی خلافت خاص لوگوں کی خلافت تھی، لیکن نبی کو اپوائنٹ کون کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے، ان کے ہاں ایک امامت کا سلسلہ ہے، وہ کہتے ہیں امام بھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا تھا، وہ ان کا خلیفہ ہے گویا۔ لیکن آگے خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی خلافت آ جائے، اس لیے کہ ان دنوں ہم پریزیڈیم کا لفظ بہت سنتے ہیں۔ پریزیڈیم اصل میں کیا ہے؟ یہ چائنا کا نظام ہے، چائنا ماڈل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ چائنا کا نظام یہ ہے کہ وہاں پہ ایک پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی، اس کے کیڈرز ہیں، تو ان کیڈرز پر مشتمل ان کی ایک مجلس شورا کہہ لیں، یا ان کی ایک جیسے بادشاہوں کی آئلہ ہوتی تھی، خاندان میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کر کے ان کے مشورے پر بادشاہ چلتا تھا، وہ آئلہ کہلاتا تھا۔ تو کمیونسٹ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ انہوں نے منتخب کر کے ایک باڈی بنا لی ہے، وہ پریزیڈیم کہلاتی ہے، اور فیصلہ سازی ساری وہ کر رہی ہوتی ہے، جو صدر ہے اس نے عمل درآمد کرانا ہوتا ہے۔ تو آج کل ہم چائنا کا نظام کا سنتے ہیں،
اب آپ سوچیں، فرض کریں وکیل یہ طے کر لیں کہ جو بھی فیصلہ سازی ہوگی وہ صرف وکیلوں کے مشورے سے ہوگی، صرف وکیلوں کے مشورے سے ہوگی، کوئی دوسرا اس مشورے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اب جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کی روشنی میں یہ خلافت کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح اگر علماء، بریلوی علماء بیٹھ کے طے کر لیں کہ جو ہمارا جو ایک پارٹی ہے صرف انہی کے لوگ بیٹھ کے جو فیصلہ کریں گے وہ نافذ العمل ہوگا، یہ خلافت ہوگی؟ تو باقی مسلکوں کو بھی اس پر قیاس کر لیجئے۔ یہ سب میں نے تمہیداً عرض کیا ہے۔ اب اصل بات کی طرف آئیے۔ فرض کریں ہماری فوجی جنتا یہ طے کرے کہ جو کور کمانڈرز ہیں وہ اصل میں اولو الامر ہیں اور وہی تمہارے حقیقی نمائندے ہیں، وہ بیٹھ کے جو چیز طے کر لیں گے وہی قانون ہوگا، وہی پالیسی ہوگی، وہی فیصلہ ہوگا۔ کیا خیال ہے، یہ خلافت ہوگی؟ بس اس خلافت سے آپ نے بچنا ہے۔ اور اگر آئے تو کم از کم اگر ماننے پہ مجبور بھی ہو جائیں ڈنڈے کے زور پر تو دل سے نہیں ماننا ہے، یہ خلافت نہیں ہوگی، دھوکہ ہوگا اور بدنام ہوگی خلافت، جیسے جمہوریت بدنام ہو گئی نا اس ملک میں۔ امریکہ میں نہیں بدنام ہوئی، اس ملک میں بدنام ہو گئی، اس لیے کہ وہ آئی ہی نہیں۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ خلافت کے نام پر اپنا کھیل کھیلا جا رہا ہوگا، خلافت نہیں ہوگی، اس کا خطرہ موجود ہے۔ یہ پچھلے 6-7 سال سے اس کا خطرہ موجود رہا، ابھی تک کوئی دکھانے کے لیے خلیفہ ملا نہیں ہے جس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے نا خلیفہ بنا کر، کیونکہ شاطر نے خود تو سامنے آنا نہیں ہوتا، تو جس نے سامنے آنا ہے وہ ملا نہیں، تو اگر کوئی دن کوئی مل گیا تو ہو سکتا ہے 4-5 خلیفے ٹرائی کیے گئے ہیں لیکن سب ٹھس ہو گئے، اس وجہ سے وہ نظام نہیں چل سکا یا آ نہیں سکا۔ اللہ کی مہربانی ہے، دعا بھی کرتے رہیں کہ اسی طرح ٹھس ہوتے رہیں، نہیں تو یہ بہت بڑا ایک جبر کا نظام آ جائے گا خلافت کے نام پر اور بدنام اسلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ آگہی عام کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جتنی اس کی اویئرنس زیادہ ہوگی اتنا یہ جبری خلافت کے آنے کا امکان کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ باتیں سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔